ایک بار عمران خان سے ملنے زمان پارک جانا ہوا۔ وہاں عمران خان کے پاس لان میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے چھوٹے سے ٹیبل پر خلاف توقع چائے کا ایک کپ موجود تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شخص خان صاحب کا کافی قریبی تھا۔ وہ شخص کسی بات پر عمران خان کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ کسی ایک کو فون کریں، مگر عمران خان بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ میرے فون کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر کام ہونا ہوا تو ویسے ہی ہو جائے گا، تم وہاں جا کر کوشش تو کرو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں وہاں گیا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا، اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ ایک فون کر دیں گے تو میرا کام ہو جائے گا۔ بالآخر عمران خان نے مجبور ہوتے ہوئے کسی کو فون ملایا اور فون کا لاؤڈ سپیکر آن کر دیا۔ دوسری جانب سے کال اٹینڈ ہونے پر عمران خان نے کہا کہ فیصل، میرے ایک جاننے والے کا عزیز کینسر میں مبتلا ہے اور وہ مریض کو لے کر شوکت خانم بھی آئے تھے، مگر اس کی رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد تم نے اس مریض کو داخل کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب سے شوکت خانم ہسپتال کے سی ای او فیصل سلطان نے کہا کہ خان صاحب، اگر رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد مریض کو ایڈمٹ نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کینسر کا یہ مریض بیماری کی اس سٹیج پر ہوگا جہاں اب اس کا علاج شوکت خانم سمیت کہیں بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ جن کا یہ مریض ہے وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ شوکت خانم کے ریگولر ڈونر یعنی چندہ دینے والے ہیں اور ہر سال ڈونیشن دیتے ہیں، کیا ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ سی ای او فیصل سلطان نے کہا کہ خان صاحب، یہ پالیسی آپ ہی کی بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے کسی کے کپڑے یا رنگ دیکھ کر علاج نہیں کرنا، بلکہ ہر اس شخص کی جان بچانی ہے جس کا علاج ممکن ہو، تو اس لیے میں تو اب معذرت ہی کروں گا، البتہ آپ چاہیں تو یہ پالیسی تبدیل کر کے ان کے مریض کو داخل کر سکتے ہیں اور مزید جتنے ڈونرز ہیں ان کے لیے بھی کوٹا رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کے مریض بھی فائدہ اٹھائیں۔ یہ بات سن کر عمران خان کچھ مضطرب ہوئے اور اس سے پہلے کہ کچھ کہتے کہ اچانک وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر خان صاحب کی جانب آیا اور کہا، خان صاحب فون بند کر دیں۔ عمران خان نے فون بند کر دیا تو اس شخص کے چہرے پر انکار سننے کے باوجود ایک جوش تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ جب بولا تو وہاں موجود ہر شخص حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ خان صاحب، جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو میرے دل میں ایک یقین تھا کہ آپ میری بات نہیں ٹال پائیں گے، کیونکہ آپ مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں اور میں شوکت خانم کو باقاعدگی سے عطیہ بھی دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں کبھی کبھی سوچا کرتا تھا کہ شوکت خانم کو جو پیسے دیتا ہوں کیا وہ اسی طرح خرچ ہوتے ہوں گے جیسے بتایا جاتا ہے۔ آج آپ کے اور شوکت خانم ہسپتال کے منتظم کے درمیان ہونے والی گفتگو سن کر میرا دل اطمینان سے بھر گیا ہے کہ کس قدر شفافیت کے ساتھ شوکت خانم ہسپتال کا نظام چلایا جا رہا ہے، جہاں کسی کی سفارش کی بجائے صرف مریض کی بیماری دیکھی جاتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب، مجھے شرمندگی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ میں آپ کے پاس اس کام کے لیے سفارش کرنے کیوں آ گیا اور آپ کو میرٹ سے ہٹ کر کام کرنے پر مجبور کیا، حالانکہ میں کتنے عرصے سے آپ کو ڈونیشن دے رہا تھا، لیکن نہ جانے اس مریض کے وقت میں کیوں پریشان ہو گیا اور میں آپ سے سفارش کرنے آ گیا، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن میرے دل نے کہا کہ چلو اتنا عرصہ بعد دیکھتے ہیں کہ کسی ادارے کا نام جو اتنا مشہور ہو چکا ہے اس کو چیک کرنے میں کیا حرج ہے۔ چنانچہ میں اس کو چیک کرنے بھی آ گیا اور چیک کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ میرا یہ ادارہ دنیا کا نمبر 1 ادارہ ہے۔ یہاں پہ نہ کوئی سفارش چلتی ہے، نہ کسی کی ذات کو دیکھا جاتا ہے، یہاں پر دیکھا جاتا ہے تو فقط صرف بیماری کو دیکھا جاتا ہے۔ خان صاحب، میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے میرے سمیت دنیا بھر میں ہمارا پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر کے رکھا ہوا ہے۔ دوستو، خان صاحب سے سیاسی اختلافات ضرور کیا جا سکتا ہے، لیکن حق اور سچ بات بھی ضرور کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔